نمبر 176 9واں سپارہ سورۃ الاعراف آیت نمبر 189۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم خلقکم پیدا کیا تمہیں نفس واحد ایک نفس سے لیسکنا تاکہ وہ سکون حاصل کرے تغشا لفظی معنی ڈھانپ لینا مراد مرد کا عورت کے قریب جانا حملت حملا خفیفا حملت وہ حاملہ ہوئی خفیفا ہلکا سا زیادہ بوجھ نہ ہو مرت چلتی پھرتی رہی اثقلت جب وہ بوجھل ہو گئی آتیتنا صالحا صالح تندرست ٹھیک ٹھاک جعلا لہ شرکاء بنانے لگے وہ دونوں شریک فیما اس چیز میں آتاہما جو اللہ نے ان کو دیا تعالی اللہ بلند و بالا ہے اللہ اما ان سے یشرکون جن کو یہ شریک ٹھہراتے ہیں ما لا یخلق وہ نہیں پیدا کرتے شیئن کسی چیز کو یخلقون خود پیدا شدہ ہیں لا یستطیعون نہیں طاقت رکھتے نصرا مدد کی انفسہم اپنے نفسوں کی ینصروا مدد کرنا ترجمہ وہی اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ایک نفس سے اور بنایا اس سے اس کا جوڑا تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کرے فلما تغشاہا پس جب خاوند نے اس کی قربت اختیار کی تو ہلکا سا حمل ٹھہر گیا ابتدا میں فمرت بھی پس وہ عورت چلتی پھرتی رہی فلما اثقلت دعوا اللہ ربہما پس جب اس عورت نے بوجھ محسوس کیا تو اب وہ دونوں اللہ کو پکارنے لگے جو ان کا رب ہے اور کہا اگر آپ ہمیں تندرست بیٹا دیں گے اولاد دیں گے تو ہم شکر گزاروں میں سے ہو جائیں گے۔ پس جب اللہ تعالیٰ نے ان کو
تندرست صحیح سالم اولاد عطا کی تو وہ دونوں اس کا شریک بنانے لگے ان چیزوں میں جو اللہ نے ان کو دی. بس اللہ تعالیٰ بلند و بالا ہے ان سے جن کو یہ شریک ٹھہراتے ہیں. ایشرکون ما لا یخلق شیئا، کیا یہ شریک ٹھہراتے ہیں ان کو جنہوں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا، وہم یخلقون، اور خود پیدا شدہ ہیں، اور وہ نہیں طاقت رکھتے ان کی مدد کرنے کی اور نہ وہ اپنے نفسوں کی مدد کر سکتے ہیں. سورۃ الاعراف کا اب آخری رکوع ہے، اس کے بعد سورہ انفال شروع ہوگی. اس سورت کے اندر جتنے بھی مضامین بیان کیے گئے ان کا اہم ترین جو موضوع ہے وہ اللہ تعالیٰ کی توحید ہے. اس سورت کا مستقل دعویٰ تھا جس پر جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات کے واقعات اور ان کے حالات کو بیان کیا. حضرت نوح علیہ السلام کا، ہود علیہ السلام کا، صالح علیہ السلام کا، لوط علیہ السلام کا، شعیب علیہ السلام کا، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات، ان کے واقعات بڑی تفصیل کے ساتھ ہم نے پڑھے جو سورت کے اندر بیان کیے گئے کہ یہ تمام کے تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات اپنی امت کو اللہ کے ساتھ جوڑنے کے لیے اور اپنے رب کے سامنے ہی جھکانے کے لیے آئے، یہ بتانے کے لیے کہ اس سر کو جھکانا صرف اس اللہ کے سامنے ہے جس اللہ نے اس سر کو پیدا کیا ہے اور بنایا ہے، کسی اور کے سامنے نہیں. فرمایا کہ اس بات کو اتنے زور اور طاقت کے ساتھ بیان کرو کہ مخالف سے کوئی ڈر اور خوف بھی تمہارے دل میں نہیں ہونا چاہیے. یہ کیا کر لے گا، یہ کیا کہے گا اور کیا ہوگا؟ فرمایا نہیں، یہ توحید نہیں ہے. خوب ڈٹ کر جو ہے نا بات کرو. اس پر اللہ نے تفصیلاً حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کا واقعہ ذکر کہ دیکھو کتنی جرأت سے اور کتنی بہادری سے انہوں نے مسئلہ توحید فرعون کو سمجھایا، جادوگروں کو سمجھایا، اپنی قوم بنی اسرائیل کو سمجھایا. فرعون کی سمجھ میں نہ آئی، جادوگروں کو سمجھ آ گئی بات. بنی اسرائیل کو سمجھ تو آئی، مانے بھی صحیح، لیکن شیطان پھر گڑبڑ کرا دیتا تھا، کبھی بچڑے کی عبادت میں لگ جاتے. ادھر جب سمندر پار کر کے گئے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ اپنے الہوں کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، کہنے لگے ہمارے بھی ایسے الہ بنا دے، ہم ان کے سامنے بھی جھکیں گے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فوراً اور بروقت رد کیا. فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے علاوہ ہم کسی اور کو پوجنے والے ہیں؟ ان ہؤلاء متبر ما هم فیہ وباطل ما كانوا یعملون، جو کر رہے ہیں وہ باطل ہے اور یہ کرنے والے خود تباہ شدہ ہیں. انہوں نے تباہ ہونا ہے، تباہی والے کام کرنے ہیں تم نے. بالکل ان کو فوراً ہی جھڑک دیا کہ یہ نہیں ہو سکتا. یہ صرف واقعات نہیں، یہ اللہ نے آپ کو اور مجھے یہ بات سمجھائی کہ عقیدے پر کبھی کمپرومائز نہیں کرنا. عقیدے میں کوئی کمزوری نہیں. نہ یہ دیکھو کہ سامنے کون ہے، طاقتور کھڑا ہے، اور نہ یہ دیکھو کہ میرے دائیں بائیں والے کھسک جائیں گے، میں اکیلا رہ جاؤں گا. یہ میرے ساتھی ہیں، یہ میرے دوست ہیں، میں ان کو نہیں چھوڑ سکتا. جو حق بات پر ان کو نہیں چھوڑ سکتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ حق پرست ابھی یہ بنا ہی نہیں. سورہ عنکبوت میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے اپنی قوم کو دعوت دیتے ہوئے یہ بات فرمائی،
انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا مودۃ بینکم فی الحیات الدنیا. فرمایا مجھے پتا ہے تم میری بات کیوں نہیں سن رہے، کیوں نہیں مان رہے. فرمایا تمہاری آپس میں دوستیاں ہیں، تمہاری تعلق داریاں ہیں، تمہاری رشتہ داریاں ہیں، تم ان کو نہیں چھوڑ سکتے. ہم ایک ملک کے رہنے والے، ایک شہر کے رہنے والے، ایک کنبے اور قبیلے کے ہیں. تم کنبا قبیلہ نہیں چھوڑ سکتے، میں اپنے رب کو نہیں چھوڑ سکتا. کہا میں ادھر پکا ہوں، اور تمہیں بھی یہی کہتا ہوں، پہلے رب کے بنو، بعد میں کنبے اور قبیلے کے بننا. یہ نہیں کہ یہ محلے داری ایک محلے میں رہتے ہیں جی فلاں ہے، اب کیا کریں، یہاں بدمزگی پیدا نہیں کر سکتے، فلاں نہیں کر سکتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے لیے آپ کچھ نہیں چھوڑ سکتے، اللہ کے لیے کچھ نہیں چھوڑ سکتے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے اپنا وطن چھوڑا کہ نہیں چھوڑا؟ مصر میں رہتے تھے، وہی پیدا ہوئے سب کچھ. کہا نہیں، جگہ تمہیں مبارک ہو، ہم تو رب والے ہیں، رب کا جہاں حکم ہوگا ہم تو وہی جائیں گے، ہم تو وہی جائیں گے. تو اب خلاصے کے طور پر اللہ نے عقیدہ توحید کو پھر آخری رکوع میں بڑے زور اور قوت کے ساتھ بیان کیا. تو مطلقاً تذکرہ کر دینا نا، اپنی توحید اور شرک کا رد بڑے، آپ ترجمے سے ہی آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا، اور اگلی آیات میں بھی اب اشارہ آ رہا ہے. فرمایا نہیں، شرک نہیں، اللہ کے برابر، اللہ کے ساتھ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ اعتبار ہوتا ہے خاتمے کا. انما الاعمال بالخواتیم، فرمایا اعمال کا دار و مدار خاتمے پر، خاتمے پر ہے. اگر آدمی کا خاتمہ ٹھیک ہو گیا تو سب ٹھیک. من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. فرمایا جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ سیدھا ہی جنت میں چلا جائے، سیدھا ہی جنت میں چلا جائے. آخری کلام اس لیے آخر میں لائے، اور ہمیشہ خاتمے ہی کی فکر ہونی چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کو، جو اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت دی ہے، اس زمانے میں، فتنے کے زمانے میں اپنے ایمان کو بچانا ہے، اپنے ایمان کو بچانا. اس زمانے میں ایمان کی حفاظت بہت مشکل ہے. اور خاص طور پر یاد رکھیے، شیطان کا حملہ اس وقت بہت زیادہ ہو جاتا ہے جس وقت انسان اپنے آخری وقت پہ آتا ہے. اللہ نہ کرے کبھی تکلیف، کبھی مصیبت، کبھی پریشانی، عجیب عجیب جملے زبان سے نکلوائے گا وہ، کبھی کیا، کوئی نا امیدی والی باتیں اور اللہ سے بیزاری والی باتیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. ذہن میں بٹھا لیں کبھی یہ نہیں کرنا، ہو سکتا ہے وہ آخری وقت ہو، اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے اس طرح بدزن ہو کہ اس کے پاس جانا ہے. پر امید ہونا چاہیے، پر امید ہونا چاہیے. جتنے آثار ظاہر ہوتے جائیں، ظاہر ہوتے جائیں، ظاہر ہوتے جائیں، اللہ اکبر، تو اللہ تعالیٰ سے امید اتنی زیادہ ہونی چاہیے کہ میں اپنے رب کے پاس جا رہا ہوں، اپنے اللہ کے پاس جا رہا ہوں. اللہ اکبر، وہ تو ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، نا امیدی کے ساتھ نہیں. اللہ اکبر، نا امیدی کے ساتھ نہیں. الہی عبدک العاصی عطاک مقرا بالذنوب وقد دعاک فإن تغفر فإنك أهل لذاك وإن تطرد فمن تغفر سواك أو كما قال فمن يغفر سواك. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھتے تھے، الہی عبدک العاصی عطاک، اے میرے رب یہ گنہگار بندہ تیرے پاس آیا ہے. اللہ الہی عبدک العاصی عطاک
مقرم بالذنوب وقد دعاک، گناہوں کا اقرار کرتا ہوں لیکن پکارتا صرف تجھے ہی، آپ کو بلانے والا اور پکارنے والا ہوں۔ فَإِن تغفر فَإِنَّكَ أَهْلٌ لِذَاكَ، اے اللہ اگر آپ معاف کر دیں تو آپ کو اس کی اہلیت ہے، آپ کو کون پوچھ سکتا ہے۔ وَإِن تَطْرُدْ فَمَن يَرْحَمْ سِوَاكَ، اے اللہ اگر آپ نے دھتکار دیا تو پھر ہم پر کس نے رحم کرنا ہے؟ ہم تو آپ کے پاس ہی ہیں، آپ کے پاس ہی، آپ نے ہم پر رحم کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ بڑے بڑے گناہگاروں کے واقعات آتے ہیں کتابوں میں لکھا ہے کہ آخری وقت میں لوگ ڈر رہے ہیں کہ پتہ نہیں اب ان کا کیا بنے گا، اس کی زندگی ایسے گزری ایسے، لیکن وہ آخری وقت میں کہہ رہے تھے ربا تو بھی جانتا ہے کہ میں کتنا گناہگار ہوں، گناہوں سے میں بھرا ہوا پر ہو کے آ رہا ہوں، لیکن اگر آپ نے ہم گناہگاروں کو نہیں معاف کرنا تو پھر کس کو معاف کرنا ہے؟ اور کہہ رہے تھے ہمیں پوری امید ہے کہ آپ ہمیں معاف کریں گے ہی کریں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بھی، میرا بندہ میرے متعلق جیسے گمان رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ویسے ہی معاملہ کرتا ہوں، ویسے ہی معاملہ کرتا ہوں۔ تو اس لیے جب بھی کسی کا آخری وقت آئے نا امیدی سے نہیں جانا، نا امیدی سے نہیں جانا، کسی کا کوئی پتہ نہیں کب آ جائے، خود محسوس ہونے لگے یہ کچھ پورے پر امید ہو کر، لیکن اس کے لیے پوری تیاری کر کے بھی رکھیں۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے بار بار اس عقیدے کو بیان کیا کہ یہ عقیدہ اپناؤ، یہ عقیدہ اپناؤ۔ تو آخر میں اس لیے دوبارہ اللہ تعالیٰ نے اس عقیدہ توحید کو بیان کیا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا هو الذی خلقکم من نفس واحدہ، کیا تم اس اللہ کو نہیں پہچانتے، رب کو نہیں پہچانتے جس نے تمہیں ایک نفس حضرت آدم سے پیدا کیا؟ کلکم بنو آدم وآدم من تراب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جتنے کے جتنے ہو سب اولاد آدم، سب اولاد آدم ہو، وآدم من تراب، اور فرمایا اللہ نے حضرت آدم کو براہ راست مٹی سے پیدا کیا، براہ راست مٹی سے پیدا کیا۔ اور اسی کی روایت کے آخر میں یہ بھی ہے جو مٹی سے بنے ہیں انہیں فخر اچھا نہیں لگتا، فرمایا جو مٹی سے بنا ہے فخر نہیں اچھا لگتا، اس لیے فرمایا دوسروں پر فخر نہ کیا کرو، میں ایسا، میرے پاس ایسا، میرے پاس یہ چیز۔ فرمایا بنا تو بھی مٹی سے ہے، بنا وہ بھی مٹی سے ہے، اور جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ بھی مٹی ہے، جو تمہارے پاس ہے وہ مٹی ہے، وہ مٹی سے نکلا ہے، مٹی میں جانا ہے۔ اتنی بڑی بڑی بلڈنگیں کہاں سے بنی؟ یہ اینٹیں کہاں سے بنتی ہیں؟ 20 منزلہ عمارت کھڑی مٹی سے ہی ہے، اور سب نے کیا ہے مٹی ہی ہو جانا ہے، مٹی ہی ہو جانا ہے۔ اور مٹی والے کو فرمایا فخر اچھا نہیں لگتا، تکبر اور بڑائی اچھی نہیں لگتی۔ خلقکم من نفس واحدہ، ایک نفس سے پیدا کیا اللہ، وجعل منہا زوجہا، تو جب اللہ نے سب کو ایک ہی باپ سے پیدا کیا، سب ایک باپ کی اولاد، اور حضرت آدم مٹی سے، تو فرمایا پھر جب ایک کی اولاد ہے تو ایک دوسرے کو معبود کیسے بنا لیتے ہو؟ ایک انسان دوسرے کے سامنے کس طرح جھک جاتا ہے؟ کسی اور کو سجدہ کیسے کرتے ہو؟ جس انسان کو تم سجدہ کر رہے ہو، جس کے قدموں میں اپنا سر رکھ رہے ہو، وہ بھی تو حضرت آدم کی اولاد ہے۔ جتنے محتاج تم ہو اتنا محتاج وہ۔
جتنے ضرورت مند تم ہو اتنا ضرورت مند وہ ہے. وہ انسانیت سے تو نہیں نکلا نا، انسان ہی ہے نا بیوی. وجعل منها زوجها، فرمایا کہ اللہ نے حضرت آدم سے علیہ السلام ان کی بیوی حضرت حوا کو پیدا کیا. حضرت حوا کو لیسکن الیہا، تاکہ جو ہے وہ ان سے سکون اور راحت حاصل کرے. روایات میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو جب بنایا گیا اور پیدا کیا گیا تو اکیلے تھے، تو ذرا پریشان رہتے تھے. اکیلے آدمی کے پاس کتنی نعمت کیوں نہ ہو، پورے محل کے اندر 20 کنال کا 100 کنال کا محل اور ایک آدمی اندر بیٹھا، ساری راحتیں ہو، سکون تو نہیں ہوتا نا جب تک کہ ساتھ کوئی نہ ہو. اللہ اکبر. تو پریشان رہتے تھے. اللہ نے حضرت حوا کو ان کی پسلی سے پیدا کیا. دیکھتے ہی مانوس بھی ہو گئے اور خوش بھی ہو گئے. خوش بھی ہو گئے. لیسکن الیہا، فرمایا پیدا ہی ان عورتوں کو، بیویوں کو اللہ تعالیٰ نے سکون کے لیے کیا ہے، سکون کے لیے کیا ہے. اور فرمایا کہ پسلی سے پیدا کیا نا حضرت حوا کو. اور پسلی جو ہے فطرتاً ہی ٹیڑھی ہوتی ہے، سیدھی نہیں ہوتی. تو فرمایا کہ عورت سے سکون ہوگا، راحت ہوگی، لیکن پسلی کی طرح وہ بھی ٹیڑھی ہے، کچھ نہ کچھ ٹیڑھا پن رہے گا. فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے پسلی کی ہڈی کو سیدھا کرنے لگو گے تو ٹوٹ جائے گی، آپ کو نہیں سیدھی ہونی چاہیے. فرمایا اسی طرح عورت کو بھی اگر تم کہو کہ یہ 100% سیدھی ہو جائے پھر تمہارا تعلق اسے ٹوٹ جائے گا. کچھ نہ کچھ یہ باتیں اس کے اندر رہیں گی، بلکہ اسی سے ہی وہ کٹھے رہنے کا مزہ آتا ہے. اسی میں اللہ نے لطف رکھا ہے. پسلی ٹیڑھی اچھی لگتی ہے، سیدھی اچھی نہیں لگتی. سیدھی اللہ نے اس کا حسن اسی میں رکھا ہے، اس کے اندر بھی یہی چیز ہے. لیسکن الیہا، تاکہ سکون حاصل کر. جسے کہ فرمایا ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا. فرمایا اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ہی نفسوں سے تمہاری بیویوں کو پیدا کیا. ورنہ مرد خامن اور جنس سے ہوتا، بیوی اور جنس کی ہوتی تو کہاں ان کی آپس میں بنتی؟ نہ کوئی رغبت ہوتی، نہ چاہت ہوتی، نہ کچھ ہوتا. فرمایا نہیں، تمہارے ہی نفسوں سے پیدا کیا. لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ. فرمایا کہ کس طرح اللہ تمہارے درمیان محبت اور تعلق کو قائم کر دیتا ہے. مرد عورت ایک دوسرے کو جانتے ہی نہیں اور بسا اوقات دیکھا ہی نہیں ہوتا. پہلے تو ایسے ہی ہوتا تھا، بس ماں باپ دیکھ کے آگے پسند کر لی، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، اب تو زمانہ کسی اور طرف نکل گیا ہے، اس کی بات ہی نہیں کرتے، آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں. تو کیا ہے، 2 بول بولے، قبول ہے جی قبول ہے. اللہ تعالیٰ کس طرح دونوں میں فوراً محبت قائم کر دیتے، آنن فانن. فرمایا یہی تو اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، قدرت کی نشانی ہے کہ 2 بول بولنے کے بعد وہ ایک دوسرے پر جان نچھاور کرنے والے ہوں گے، ایک دوسرے پر قربان ہونے کے لیے تیار ہو گئے کہ یہ میری بیوی ہے. لیسکن الیہا. فرمایا کہ اللہ نے سکون کے لیے یہ بیوی عطا فرمائی. اب اس کے بعد فرمایا یہ سلسلہ پھر چلتا رہا اور آج تک مرد و عورت سے اللہ تعالی نے اس سلسلے کو چلایا ہوا ہے.
فرمایا یہ سلسلہ چلانے والا تو اللہ ہے، لیکن کم عقل ہیں وہ لوگ جو اس مسئلے میں بھی اللہ کا شریک کسی اور کو بنا لیتے ہیں۔ اللہ پیدا کر رہا ہے، اولادیں دے رہا ہے، لیکن وہ کسی اور کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ بات دوسری طرف چلی گئی تھی، آج اسی پر مکمل کرتے ہیں انشاءاللہ، کل پھر یہیں سے آگے آغاز کریں گے۔ اصل میں اللہ کی توحید ہے ہی ایسی، جب وہ چھڑ جائے تو پھر دل کرتا ہے کہ اللہ کی توحید کے اسی پہلو کو بیان کرتے رہیں۔ اللہ ہمیں اپنی یہ محبتیں اور مزید نصیب فرمائے، اور اسی توحید پر اللہ ہم سب کا خاتمہ بھی فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔